السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایچ ایم ڈی تجویدی کلاس سبق نمبر 7۔ آج کی کلاس میں تیسری بات بیت الخلاء میں جانے کے آداب، خود بھی سنیے اور دوسرے ساتھیوں کو شیئر بھی کیجیے۔ تو بیت الخلاء میں جانے کے آداب سے متعلق بات سمجھیے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ جس پر اللہ کا نام لکھا ہو تو اس کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے باہر اتار کر جایا جائے۔ اللہ کا نام، ہاں اگر کسی چیز کے اندر بند ہے تو جیب میں ہے یا تعویذ کی صورت میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دعا اپنے سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء جاتے وقت پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیں گے، مسجد میں جاتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں گے، گھر میں جاتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، یہ سنت۔ اور بیت الخلاء جاتے ہوئے الٹا پاؤں اندر رکھیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیں۔ پیشاب یا پخانہ کے لیے زمین کے قریب ہو کر کپڑا بدن سے ہٹائیں اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہٹایا جائے، ضرورت سے زائد نہ ہٹایا جائے، ضرورت سے زائد نہ ہٹایا جائے، جتنا ضرورت ہو اتنا ہٹایا جائے۔ منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کریں۔ آج نئے جو واٹس ایپ پہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے ہم نقشے جو بناتے ہیں اور نقشے لیتے ہیں، ان میں اکثر جو یہودی لابی نے مسلمانوں کے اندر اس بات کو بالکل نظر انداز کر رکھا ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ یا قبلے کی طرف چہرہ یہ مکروہ ہے۔ بیت الخلاء میں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بیت الخلاء کی طرف، بیت الخلاء میں ہوں اور قضاء حاجت کر رہے ہوں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا یا چہرہ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو نئی عمارتیں جو بن رہی ہیں ان کے اندر جو ڈیزائن اس طرح کا کیا گیا ہے کہ اس میں بیت الخلاء اس طرح کے بنائے گئے ہیں جس میں بیت اللہ کی طرف یا تو پیٹھ ہے یا بیت اللہ کی طرف چہرہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں بے ادبی کے زمرہ میں ہیں۔ بیت الخلاء میں خاموش رہیں، بات نہ کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر بلا ضرورت کوئی اپنے سطر کو کھولا ہوا ہو اور بولتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ جب آدمی اپنا سطر کھولتا ہے تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بولتا ہے تو فرشتوں کو لکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، تو فرشتے ایسی حالت میں اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کوئی ضرورت مجبوری ہو تو ضرورت کے بقدر آدمی بولے، ورنہ بیت الخلاء میں برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر بولنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے کپڑے اور بدن کو بچائیں۔ یاد رکھیے کہ عذاب قبر دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ عذاب قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اور کچھ قبروں کی نشاندہی کر کر فرمائیں کہ ان کے اوپر قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسروں کی غیبتیں کرنے کی وجہ سے۔ چغلی، غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کر کے اور مذاق اڑانا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے جن جن جگہوں پر لگتے ہیں تو سلاخ کو یعنی جہنم میں تپا کر ان جگہوں کو داغا جائے گا، داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پیشاب کے ان چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی ایسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو۔
ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی خور تھا، دوسروں کی غیبتیں بیان کرتا تھا۔ چغلی خور کس کو کہتے ہیں؟ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی عیب کو بیان کرنا اور مذاق کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ہاں الا کوئی عذر ہو تو پھر اجازت ہے۔ غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا: الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے گندگی دور کر دی اور مجھ کو عافیت دی۔